بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ یونس مکیہ، سورہ یونس ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را کا مطلب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ جو آگے آتی ہیں پر حکمت کتاب یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو بوجہ حق ہونے کے قابل جاننے کے اور ماننے کے ہیں، اور چونکہ جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے تھے، اس لیے جواب فرماتے ہیں أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ۔ کہ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس جو کہ مثل ان کے بشر ہیں وحی بھیج دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر سب آدمیوں کو احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ یعنی اگر ایسا مضمون کسی بشر پر وحی کے ذریعے سے نازل ہو جائے تو کوئی تعجب کی وجہ نہیں، مگر کافر اس قدر متعجب ہوئے کہ آپ کی نسبت کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، اللہ کی پناہ، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت بشر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پس اعلیٰ درجے کا قادر ہے، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے، اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، تاکہ عرش سے زمین و آسمان پر احکام جاری فرمائے، جیسا آگے ارشاد ہے کہ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، بس حکیم بھی ہے۔ اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بیدون اس کی اجازت کے، پس عظیم بھی ہوا۔ پس ایسا اللہ تعالیٰ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم ان کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے
بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری پوری جزا دے، اور اس میں ذرا کمی نہ کرے بلکہ بہت کچھ زیادہ دے دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا، اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے، تاکہ ان اجرام کے ذریعے سے تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں کہ جو دانش رکھتے ہیں بلا شبہ۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں، جو سمجھتے بوجھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہیں جو خدا کا ڈر مانتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلا نہیں کرتے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے جو کہ بعث پر دلالت کرتی ہیں بالکل غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، اور یقیناً ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ اور بلا شبہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں، اور جس وقت وہ جنت میں جائیں گے اور عجائبات کا دفعتاً معائنہ کریں گے تو اس وقت دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ،
اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور اپنے پرانے مصائب اور متاعب اور اس وقت کے غیر مقدر دائمی عیش کا موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی باتوں میں اخیر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، جیسا دوسری آیت میں ہے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن،